سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی کچھ خصوصیات بیان کی ہیں کہ جن کو قرآن مجید کے اندر بارہا مقامات پر اولو الالباب کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ کہا کہ میرا بندہ، میرے بندے۔ یہ ایک حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز، یعنی فرقان کا مطلب کسوٹی، کہ جو کہ حق اور باطل میں فرق کرتی ہے۔ صرف جو ہے وہ بھی کی ہے کہ وہ بھی ہر چیز ہو سکتی ہے لیکن وہ جھوٹی ہوتی ہے، کیوں جھوٹ جو ہے وہ شیطان کی صفت ہے، اور سچ جو ہے نا وہ رحمان کی صفت ہے۔ پہلی صفت مومن کی ہے وہ سچا ہوتا ہے، اپنی جب بھی چال چلتا ہے وقار کے ساتھ چلتا ہے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے مطابق چلتا ہے۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ جیسے منزل سے نیچے اترتے ہوئے نگاہیں نیچے ہوتی ہیں، مضبوط قدم رکھتے ہیں، باوقار اس کی رفتار ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، اور اپنی زندگی میں باوقار ہونے کے لیے ہمیں چال کو اچھا رکھنا ہوگا، پر باوقار ہونا ہوگا، اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہوگا۔ یہ مومن کی دوسری صفت لے جاتا ہے۔ تو تیسری صفت مومن کی ایک لغو بات جو ہے، ناپسندہ بات، فضول بات، جس کا کوئی معنی نہیں ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان باتوں سے وہ پرہیز کرتا ہے۔ تو غرور نہیں کرتا۔ غرور انسان کو کھا جاتا ہے، جیسے لکڑی کھا جاتی ہے نا آگ اس کو، اسی طرح غرور جو ہے انسان کی صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو غرور نہیں چاہیے۔ غرور صرف اللہ کی صفت ہے، اسی کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی صفات میں اپنے آپ کو غرور میں رکھے۔ جاہلوں کے منہ وہ روز جو آپ کی منزل کو کھوٹا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سلامتی طرف لے جاتے ہوئے روکنا چاہتے ہیں، اس سے جب آپ کا ملاقات ہو جائے، جب ان سے واسطہ پڑ جائے، تو وہ اس کو سلام کر کے گزر جاتا ہے، ناپسند اظہار کر کے آگے نکل جاتا ہے۔ اپنی منزل کو وہ کھوٹا نہیں کرتا، ان سے بحث کر غیبت نہیں کرتا۔ غیبت ایک بہت بڑا فعل ہے جو آج کل ہماری سوسائٹی میں۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کے اندر وہ برائی ہے، لیکن آپ کی شہرت کو خراب کرنے کے لیے اس کی پشت سے، اس کی پیٹھ پیچھے لوگوں کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں، یہ غیبت ہے۔ اللہ میاں ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمت دے کہ ہم اس سے پرہیز کریں، جو یہ بہت بری سزا بھی رکھی گئی ہے اس کے لیے۔ اللہ میاں ہمیں اس سزا سے بچائے۔ لباس صاف ستھرا لباس زیب تن کر کے چلتا ہے، اور وہ جو راتوں کو اپنے رب کے حضور جھکا رہتا ہے، باوجود ساری خوبیوں کے بھی وہ کہتا ہے پروردگار یہ سب تیری دین ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا اور کون ہو سکتا ہے اس کائنات کے اندر، جس کو جنت کا مالک کہا گیا، وہ بھی رات کو روتے تھے، ان کے پیروں پہ ون پڑ جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنی راتوں کو اسی طرح گزارنا چاہیے۔ خرچ بیانہ روی سے کرتا ہے، جیسے حضرت عمر نے اپنا مال آدھا اللہ کی راہ میں دے دیا، آدھا بات سنبھال کے رکھا، تاکہ مصیبت کا ضرورت کے وقت وہ استعمال میں لا سکے۔ جو آخری اس کی صفت بتائی گئی ہے کہ شکر نہیں کرتا اللہ کی صفات کے اندر، اللہ کی محبوبیت کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کو پکارنے کے علاوہ کسی کو وہ نہیں پکارتا۔ مصیبت ہو تو اس کی طرف لوٹتا ہے، کچھ چیز مل جائے اس کو تو وہ بھی اس کے شکرگزاری کی طرف سے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہر موقع پر اللہ کی کبریائی کو اپنے سامنے رکھتا ہے، وہ شرک میں کبھی مبتلا نہیں ہوتا۔ یہ وہ صفات ہیں جو ہم سب